علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خیر الورى امام التقى محمد المصطفیٰ صاحب قاب قوسین او ادنی وعلى آلہ شیوخ الدجى وصحبہ نجوم الہدى۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تاجدار مدینہ، مونجا نے آنجا آقا، سجے جگت جا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات نے صفات، آپ جی شام انے مرتبے تے نگاہ دوڑائے میں اچے تے ہکڑا این فضائل بیا این خسائل انے تریا این شمائل۔ فضائل، خسائل، شمائل۔ فضائل انہی جا مرتبہ جو کو پانسوں وٹھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جے موضوع متے آنجے سامنے خطاب کیوں ہو، یہ حضور جی فضیلت ہے۔ خسائل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا اخلاق حسنہ، کلام کریں تو سامنے وارو متاثر تھیے، ملاقات کرے تو دیوانوں بنی ہوئی ہیں، دیدار کرے تو عاشق بنی ہوئی ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا خسائل، اترے آپ جا اخلاق، انہیں ترئی وستوئے شمائل۔ شمائل جی معنی ہے متھے جے وارے وٹاتی کرے نے پگ سودے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا جتنے مقدس اعضاء ہیں ان جا کمالات، ان کے اسلامی سیرت میں شمائل جواد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ ان ترے وستوئیں کے ہکڑے شعر میں جمع کیوں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، سرکار جا اخلاق خسائل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنے انک لعلی خلق عظیم، محبوب تو جا اخلاق عظیم ہیں۔ یہ خسائل، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، محبوب ہی تو جو چہرو، ہی تو جی بناوٹ، ہی تو جو سجو آکار اللہ تعالیٰ ان کے خوبصورت بنائے۔ یہ شمائل تھیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جی حضور جی شان بیان کریں دے، اعلیٰ حضرت اللہ جی قسم کہتا، قسم کہیں کرو تا محبوب
मुंहिंजो आका हिन जगत में अञा सूदी न आंधेड़ो कोई थियो है अने न क़यामत सूदी कोई थिए वारो। यानी त्रोए ॻाल्हियूं इन शेर जे मिजारा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जमा कयो आहे। नात यानी हुजूर जी तारीफ़ पावटे माण्हू जेको नातूं पढ़नि था न इन खे ख़बर नथी वे, अमुक खे ख़बर कोन वे थी। हिकिड़ी है हमद, ॿई है नात, टी है मनकबत, चौथी है गज़ल। अञा ॿई कई वस्तु हुई शायरी में एवर वधारे तफ़सील न करणी। हमद यानी अल्लाह जी तारीफ़, उनके हम चवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाखाण थिए ई जेको शायरी हो न इनके हम चवा। नात ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वाखाण करे में अचे उनके नात चवा। अने उम्मत जे औलिया अल्लाह जा वाखाण थिए उनके मनकबत चवा। अने हमद नात अने मनकबत सिवाय अगर कोई शायर पिन जो कलाम रजू करे तो उनके गजल चवा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा में कई शायर हुआ, पंहिंजी शायरी सुणाईंदा हुआ। जरा वीचारी जा पां अॼु पण शायरी सुणो था, सुणाए वारा सुणाइए था, पां सुणो था, आका जो तस्वुर करियूं था, ख्याल करियूं था कि आका जंहिंजी तारीफ़ में हेॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं चए में आवियूं आहिनि, इहे आका कहिड़ा हूंदा। सीधी ॻाल्हि आहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा वाखाण पां सुणो, तस्वुर करियूं मदीने वारे आका जो। अरे वो सहाबा कहिड़ा खुशनसीब हुआ कि आका जी तारीफ़ सुणे वेठा अने सामने मोहम्मद मुस्तफा जो दीदार थिए वेठो। हुजूर जो चेहरो उन्हीं के सामने हुए, अहिड़ा खुशनसीब हुआ। उन्हीं शायरे में हिकिड़ा शायर हुआ हज़रत हसन बिन साबित, बल्कि हुजूर जे दरबार जे तमाम शायरें जा सरदार हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। वो शेर उन्हीं जा के सुनाइया। व अजमल मिन कलम तरक़त ऐनी, सामने मुस्तफा बैठा है, आशिक़न जी जमात है, हाल करूं तो विचारी जा। व अजमल मिन कलम तरक़त ऐनी, मुझा आका, मुझा सुहना महबूब आं जहिड़ो जमील अने खूबसूरत मुंहिंजी अख अञा सूदी ॾिठे न। वॾी अवस्था हुई, इन जी अवस्था पण वॾी हुई, 100-125 वरनि जी अवस्था हुई। हज़रत हसन बिन साबित आका कई ॾिठा, वॾा वॾा रूपारा खूबसूरत ॾिठा, पर वो अजमल मिन कलम तरक़त ऐनी, मुंहिंजी अख आका आं जहिड़ो सुहिणो कोई न ॾिठो। वो अकमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, आज थी वधारे कमाल खूबी वारो आका अञा सूदी जगत जी कोई मां ॼणे न आहे, आं जहिड़ो कोई मां अञा सूदी पैदा न आहे के। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, अल्लाह ताला हर ऐब से आंखें पाक बनाए। आका में कोई ऐब न है, कोई नुक्स न है। आला हज़रत क्यों, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुस्तफा फुल पण कदो न, शमाए पण धुओं न। एड़ा अल्लाह ताला महबूब के बेमिसाल बनाए। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आका अल्लाह ताला हर ऐब से आंखें पाक बनाए। अने इन वो शेरें जे आखिरी मिसरे में हज़रत हसन त हद करे छॾियो, हद थी वई। अॼु सूदी 1400 वरे जे इतिहास में कोई शायर अहिड़ी ॻाल्हि न आहे कि हज़रत हसन चवनि था कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाओ, मुंहिंजा आका मदीने जा ताजदार अहिड़ो लॻे थो जो अल्लाह ताला आंखे पैदा करे जो इरादो के आंखे पैदा करण चाहे तो अल्लाह पूछे आंखे जो महबूब चो तो के केड़ो बनाई। कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाओ, अल्लाह ताला गोया जे आंजी मर्जी के मुताबिक आंखे बनाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं थी बन पहला शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उन जब वो शेर सुनाइया।
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال جمالک، اے روپارا، اے خوبصورت، اے حسین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے بنی نوع انسان جا سردار، دھرتی متے وسے وارے تمام انسانیں جا سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آنجے حسین چہرے تھی چندر کے روشنی میں لئی ہے، آنجے چہرے سے چندر کے روشنی میں لئی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، مصطفیٰ ہن دھرتی تے وڈا وڈا ودوان آیا، وڈا وڈا عالم آیا، وڈا وڈا کلاکار آیا، پن حقیقت یہ ہے کہ کوئی پن آنجی تعریف نے واخان دا حق ادا نہیں کرے سکیو، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، چھیلی گالی ہے کہ اللہ دے بعد ہن تمام کائنات میں سرو سریشت اللہ تعالیٰ آنکھیں بنائے۔ اس شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے وہاں اعلیٰ حضرت کہتا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آقا آنجی تعریف آنجی ونکھان پورو تھیے ایڑا نہیں، آنجے حمد و ثنا جی تعریف جا اشعار انے گالیوں پورا تھیے ایڑی آنجی شان نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، بچپن تھی ہیور سودی آقا آنجا گیت گائیں تا پن انیا وچار تھیو جو کرو تا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، چھلی گالی ہے جو اللہ جو بندو انہیں اللہ کی بنائے لی سجی مخلوق دا اللہ تبارک و تعالیٰ آن کے سردار بنائے، ای وچار ہے انہیں یاد رکھ جا، صحابہ علماء اللہ وارا کنے کھوٹو نہ بولے، ای کوئی لیلا مجنو جی کہانی نہ ہے، ای کوئی عشقیہ شاعری نہ ہے، پانڈے سنتا ہوں شاعر کدیں کہ جی محبوبہ کی چندر بنائے دیئے ہیں، کدیں کہ بے کوئی چیز سے مثال دیئے ہیں، پر حضور دا صحابہ سچا قوم دا سردار عاشقیں دا سردار مصطفیٰ کے ڈٹھو ایڑو بیان کیوں ہیں۔ بہرحال اجی تقریر جو مجھے موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا شمائل، یعنی سر تھی کرے نے پگے سودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا اللہ تعالیٰ کیڑو بے مثل و بے مثال بنائے، کی شان مصطفیٰ دی ہے۔ حدیث یہ روشنی سے جہاں سودی ٹائم ساتھ بھی دو آنجے سامنے اموک گالیوں سنائی جی کوشش کری دو۔ پہلی گالی ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کی طرف کی نور کی ورسات وسائی تھی، ہمیشہ آپ کے سراپا متے نورانی ورسات ہمیشہ۔ ایکڑو واقعہ علماء حدیث میں لکھے ہوئے ہوں، حدیث کے حوالے سے ایکڑو وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم سج چمکے اٹھے، 12 تڑکو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 تھی گھریں تشریف بھی نہیں آئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حجرے میں آیا، حضرت عائشہ اچانک ڈٹھو گھر میں کوئی پن ہوئے، گھر میں لیڈیز عورت اگر ہیکلی ہوئے تو کہ متھے تے ڈیڈو اٹھنو ضروری نہ ہے، اکیلی ہوئے کوئی فرضیہ واجب نہ ہے، حضرت عائشہ کے سر متھے شاید دوپٹو نہ ہو، ہیکلا ہوا گھر میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں آیا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی میں آقا جی تعظیم لا ابا تھیا انہیں رسول اللہ جی چادر مبارک متھی کے رکھو، سمجھو بگل حضور جی چادر پہ وچار کے ڈیڑھو جرا کھیٹو ہے چاہ سودی سرکار اچھی ویندا، حضور جی ادب لا ابا تھیا نے چادر رسول اللہ جی متھی تے رکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا، حضرت عائشہ ابا تھی کرے نے حضور دے کپڑے متھے ہاتھ پھرائی ہیں تا کپڑے تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہیڈی وسات ورسی رہی ہے، آنجا لگڑا کی آنجا کپڑا کی لے پڑ سے
ام المومنین چوں رسول اللہ دی بارگاہ 12 ہیڑی وسعت نظر آتی تھی، نہ آنجو کپڑا آنجو لباس ذرا پر پوسیا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں عائشہ تجھے متھے تے گرو ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آنجی ٹابر ہے، ہی مونجی ٹابر دی برکت ہے کہ غیب میں نور دی وسعت کو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ متے وسی رہی ہے. ان چادر دیس تو دے متھے تے ہون دے کارن ہے یہ نور دی وسعت پر تو کے نظر آوئی. یہ پانی والی وسعت میں اللہ کی طرف سے نور دی وسعت مجھے ذات متے وسی رہی ہے. ای وسعت ہے، ای نور دی وسعت ہوئی. ایکڑا بزرگ تھے ویا ہیں حضرت سید غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، لگ بھگ 150 ورے دے آئیں. مست فقیر درویش ہوا، سجے دیش میں گھومیا، مکہ مدینہ ویا، الگ الگ جگہ، پوری زندگی بس تفریح میں گزارے. حضرت سید غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پھرندے کرن پگا. حضرت اویس کرنی جو جتے گاؤں میں نا اڑا پگا. غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ اتے تباس کیوں دے بلا حضرت اویس کرنی جو اولاد میں جاتی کوئی بزرگ ہیور این تنے مارو چون کہ ہاں این کہ ملاقات کہنی ہے، گھر بتائی ویا گھریں ویا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان میں جاتی ان زمانے میں 150 ورے مور جو کو بزرگ ہوا ان سے ملاقات چاہوں ہندوستان سے آئے ہوئی ہیں سید زادہ ہوئی ہیں کہ مبارک آنجے قدمے جی برکت مجھے گھر میں پئی. غوث علی شاہ قلندر کیوں عقید و مقصد یہ ہے کہ مجھو نانا جان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنجے دادا حضرت اویس کرنی کے پنجو مبارک جھکو ہلائے کہ ہاں بالکل سچ ہے. مجھے عقید و مقصد یہ ہے ان جھبی کی زیارت کرنی ہے جو کو مجھے نانا جان آنجے دادا کے ہلائے. وہ بزرگ چون کے بے شک آؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جگو مبارک کھنیے چاہوں آئیں زیارت کرو. ہنے سمجھے جی گال ہے ذرا وگت وار سمجھ جا. جگو حضرت غوث علی شاہ قلندر متھے تے رکھوں رسول اللہ جو جگو کہتا اللہ کی قسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جگو جدے مجھے متھے تے آئیو تو حضور دے جبے جو تے پرچھائے نہ ہو پر اللہ تعالیٰ مجھے پرچھائے کے پر غائب کرے چھڑ. حضور علیہ السلام جو پرچھائے زمین تے نتے پیو، حضور دے لباس جو پر نتے پیو. گال سمجھا جیتی کوئی پر مارو ظاہر گال ہے پائیں چون جن جو پرچھائے نہ ہے تو انجے لوگڑے جو نہ ہوئے بدن خالی بدن تا ہوئے نہ متے لوگڑا پہرے لاؤں. اگر بدن جو پرچھائے نہ ہوئے تو لوگڑے جو پر نہ ہوئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی جبو اج سودی جگت میں موجود ہے ان جو پرچھائے ان تو پہ مجھو ڈٹھے لو نہ آؤں جو کو ڈٹھو ہی ہے چاہاں تو اج پن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بال مبارک حضور دا بال مبارک انہاں پن لائٹ پرکاش واری لائٹ سے نیرے گنو حضور دے بال مبارک جو پن پرچھائے ان تو نور علی نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایڑا بے مثل و بے مثال بنائے. ہی سوتھی پہلا آپ جے منہ مبارک بال مبارک کی گال کری. حضور جا بال مبارک انا حیات النبی جی شان رکھیں تا آئیں وٹھائے وہاں کے خبر ہوں دی گھٹ شیشہ میں جو کو بال مبارک ہے حضور جا منہ مبارک ہے ان کی تحریک دورہ جی تھی گھٹ شیشہ پجیلا مجھو ایسو ہے الحمدللہ مجھے کوشش سے ہی بال مبارک گھٹ شیشہ سودی پگا ہے. ایڑی ریتے کئی گامے میں لاسٹ میں چھیلے بوورے پہلا راجنجر میں پانچے گام باجو میں راجنجر گام میں ان میں پن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو چند شاپو مجھے ہستا ان گام جو مزار آوئی منہ کے تجربہ ہے. ایکڑو گام ہے کھیجڑیا وانکانیر تعلقے میں نہ گنا تو پچھوں پوچھی گنجا دورہ جی مجاتی بال مبارک کھنی آیا
हिकिड़ी शाख रसूलुल्लाह जे बाल जी अॼु सूदी 6 जगह मथे ई रसूलुल्लाह जो बाल ॾेई चुकिया आहे। 6 जगह मथे अञा लॻभॻि 5 शाखों रसूलुल्लाह जे बाल मुबारक जो एॾा मौजूद है। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ी रीति हयात नबी आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बाल मुबारक के पण अल्लाह ताला हयात नबी जी शान अने मकाम अता फरमाई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं आखिरी हज कयूं, हिकिड़ो हज कयो आहियो हजतुल विदा, पर्दो फरमाए थी 3 महीना पहला, पर्दो फरमायो इन 3 महीना पहला आखिरी हज थियो रसूलुल्लाह जो। उन ताणे सजा वार हलक कराइण, हलक एतिरे 100 ठोर सजा वार आका जो करम का नेरो वार हलक करे वारा हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल वार हुक्म दिनो जो ही तमाम सहाबा जे मिजारा तक़सीम करे दो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बाल मुबारक उम्मत के सहाबा में तक़सीम करे में आया। अजपन जगत के मिजारा मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा बाल मुबारक। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन बाल मुबारक में जाती चंद बाल नसीब थिया, रखियो थी हिकिड़ी बोतल में, कांच जी शीशे में रखियो थी, ज़ियारत पण थिए। चेता जे अगर मदीने में कोई बीमार थिए, कंहिंखे नज़र लगे कोई पण बीमारी थिए तो पानी के मिजारा बाल के ना उन शीशी के बोड़िए जंहिंमें रसूलुल्लाह का बाल हुआ वो पानी पी रहे में आके अल्लाह के नबी के बाल की बरकत से अल्लाह ताला बीमार के शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक की अजपनी शान है। इन बाल मुबारक के फयूज़ और बरकत 1400 बल्कि 1450 वरे पुठियापन जगत के मिजारा मौजूद है। जिनके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो चेहरो मुकद्दस आए, चेहरो पुरो शान हजरत आयशा क्यों रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिस्र जूं बाइयूं हजरत यूसुफ के ॾिठो तांगरियूं कपे वेदो, पर अगर मुझे महबूब के ॾिठो तो दिल चीराई विया हुआ। ई अलग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरो अल्लाह ताला अहिड़ो हुस्न जमाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता फरमाए जे हिकिड़ी नजर नेरे दीवान हिंदुस्तान में गरीब नवाज आया रसूलुल्लाह जा 14वीं पीढ़ी जा फर्जन इमाम हुसैन जो औलाद में जा 46 वरे रहा। 46 वरे में 9 लाख माण्हू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी न मुसलमान थिया। 9 लाख। अल्लाह पाक चेहरो एड़ो हसीन बनाए हुए हैं कि पहली नजर पे तो मेरे वारो चे जो पुत्र हेड़ो है तो इनके नाना जो मकाम ने मर्तबो केड़ो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। ई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान करी हुजूर जॾहिं मक्के थी मदीने गए तॾहिं जी हिकिड़ी ॻाल्हि सुणाई आके। उन जमाने में मदीने में यहूदी पण हुआ, चंद मुसलमान पण हुआ थोड़ा घणा, अने ॿिया मुशरिक हुआ, शिरक करे वाला, मूर्ति पूजा हुआ। यहूदियों में हिकिड़ो जबरदस्त आलिम हुआ अब्दुल्ला बिन सलाम। जाहिर है कि अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी धर्म जा आलिम हुआ तो तौरेत अने इंजील जी किताबों इन्हीं जो पढ़ेली हुई। खबर पई जब मदीने थी कोई मक्के थी कोई हस्ती मदीने आ रही है अने उन जो चैलेंज है जाओ अल्लाह जो रसूल है। अब्दुल्ला बिन सलाम क्यों जाओ वेंदो सो उन्हीं वटि अने असल मुद्दो करो सुन जाओ। यहूदी अने ईसाई मनी वारा मनिया मरे पर ले न मनिया। सुनो कदे न सोया ना तो सुनी गिलो हूं तो ही खबर है इन्हीं के मजहब की किताबें में पाई साल इस्लाम को कोला मनो था कुरान में, मूसा अलैहि सलाम को मनो था कुरान में, इब्राहिम अलैहि सलाम के मनो था कुरान में, याहिया ने जकरिया के मनो था कुरान में, इन मिनी नबियों के मनो था कोला कुरान में।
تو نبی آخر زمان دی شان مقام و مرتبہ توریت انے انجیل میں آئے پن یہودی انے نصارہ قریلہ نہ منیا کارن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ابو پتر دینے پتر تو 4 ہوا ابو پتر نبی ہوا ایکڑا حضرت اسحاق نے ایکڑا حضرت اسماعیل اسحاق نے اسماعیل وہ با وڈا با اسماعیل ننڈا اسحاق علیہ السلام اس اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2800 ورے پٹھیا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا تھے وچ میں کوئی نبی نہیں اسماعیل علیہ السلام اٹھا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2800 ورے میں کوئی نبی نہیں اسحاق علیہ السلام وٹاتی کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سودی لگ بھگ 2200 ورے میں 70,000 پیغمبر ان خاندان میں آیا سمجھو تا کہ یہودی انے نصارہ ہکڑی گال پکڑے نے اٹھاوا جب نبی اوندو تو اولاد اسحاق میں جاتی ہے عقیدہ نبی آخر زمان پر اولاد اسحاق میں جاتی ہے عقیدہ علیہ السلام اتنے اللہ حضور کے نہ منیا عبداللہ بن سلام یہودی دھرم جا زبردست عالم جو آمنا تو نبی اٹھے آؤں اموک سوال پوچھا نیریاں بلا مجھے سوال جا کرو جواب دے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے زبردست عالم توریت انے انجیل کے پڑھے والا ودوان عبداللہ بن سلام چوج ونیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑو جوان پن تیار تھی ہوئے اسی بڑا لوٹا اساں جو ہیڈو وڈو عالم ودوان اچھے والے نبی کے سوال کریں تو وہ نبی ان اساں کے عالم جو کرو جواب دے تو نیریوں اٹھڑو جوانیاں بیگا عبداللہ بن سلام آگیا آیا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجارہ تقریر کرے لیا یا ایوہ الناس افشو السلام اے انسانوں سلام جو پھیلاؤ کرو اتیم الطعام بکھے کے معنی کھا رہے ہو افشو السلام سلام جو پھیلاؤ کرو بکھے کے معنی کھا رہے ہو اقیمو باللیل والناس بالنیام رات جو سجی دنیا ستی ہوئے تلے آئیں ہوتی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے ادخلوا الجنت بسلام اللہ تعالیٰ جنت میں آ کے داخل فرمائیں گے ای شبد مصطفیٰ کی زبان میں تھے ہوا ہی مڑے اڑا پگا تھا حضرت عبداللہ بن سلام بس حضور تقریر پوری جو وٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھی نہ مسلمان دے کوئی سوال نہ کوئی گال بول نہ کوئی چرچا نہ بس حضور دو ہاتھ جلو کلمہ پڑھے اور مسلمان تھے بھیگا اٹھ دو دینا ون وہ تو وچار کیوں نہیں بلا یہ تو سو پانی میں وہی رہے پان تو سمجھا سی تھی ہیڑی گال بول تھی دی ہیڑی چرچا تھی دی ہیڑا سوال جواب تھی تھا سو پانی میں وہی رہے جب کلمہ پڑھیا مسلمان تھے باہر نکلیا تو ساتھی پوچھو جو آیا عبداللہ بن سلام تو کرو تھیو کرو کوئی چرچا نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب نہ کوئی گفتگو نہ سیدھو نیرے نے مسلمان تھے ہوئے گال کرو حضرت عبداللہ بن سلام کے اندر حدیث الفاظ ہیں فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب اللہ کی قسم مجھے پہلی نظر دنے محمد مصطفیٰ فاتح پہ ان نبی آخر زمانہ تے پہلی نظر پہ مجھو دل صدا دنے ہی نورانی چہرے وارو کھوٹو مارو نہ ہوئی سکتے ارے دنیا کے مجاران جو کو کھوٹو نہ بولے اللہ کے بارے میں کھوٹو نہ بولی سکے یہ سچو صادق الولی صادق الوعد الیقین ہے آؤ اتنے لا کرے تاتکالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھی آنا مسلمان تھے تو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے زیبا جی شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اکھیوں مبارک اکھیں جو نور اکھیوں پانچوں بنے ہر ایک جو اکھیوں میں تھی اللہ توفیق دے پر نظر پن ہوئے پر پانچی آنے آقا جی اکھیں میں فرق کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ گھر واری عورتیں بیوی صاحبہ چاہیں تا
کانا ینظرو فی الظلماء کما ینظرو فی النہار او کما قال مجھو آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھارے میں ایڑی طرح ڈسندا ہوا جیڑی طرح دین کی روشنی میں آئے پانچی نظر ایڑی رات جو باقی کی نظر نہ آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ صدیقہ امت کی ماں کہتا دنیا وارا جیڑی ریتے دین جو ڈسنتا مجھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات جو پر ایڑی ریتے ڈسندا ہنے نماز پا پڑھو تو نماز آنکہ چاہی دن ہوئے جو رسول اللہ نماز پڑھائیں دا ہمیشہ امام مسلطے ہوئے اگیا ہوئے ان کی نظر پڑھا گیا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہپرو دی صحابہ کے کہتا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعدی حدیث الفاظ ہیں. اے مجھے مقتدیو مجھے صحابہ سنو رکوع نے سجدو برابر کری گا اللہ کی قسم آؤ پٹھیا پر ایڑی ریتے نیری ریو یا گیڑی ریتے اگیا دیسی ریو قسم کھائی فانی واللہ اللہ کی قسم پاچھر پہ آکے نیری ریو یا ایکڑی بے حدیث میں ہے فواللہ انی لأراکم رکوعکم و خشوعکم آنجے رکوع انے آنجے دل سے جو کو خشوع جی حالت ہے رسول اللہ چاہوں چاہوں اوپر دیسی ریو ای نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو حال اگلی لڑائی تھی ہے جنگ یمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہرائیں ملک شام میں حضرت جعفر حضور مدینہ اٹھائیں اسلامی لشکر ملک شام میں لڑی رہے ہوئے سوتھی پہلا حضرت زید بن حارثہ شہید تھی گیا اسلامی جھنڈے جو سپاہ سالار ہوا شہید تھی گیا سرکار مدینے میں وٹھا وٹھا کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون زید بن حارثہ شہید تھی گیا. تھوڑی بار پوچھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہنے حضرت جعفر شہید تھی گیا انہیں پوچھیا بیو نمبر حضرت جعفر مولا علی جا بابا او شہید تھیا کیا تریا حضرت عبداللہ بن رواحہ او شہید تھا کوئی حضور جو اللہ کی تلوار نجاتی ہکڑی تلوار اسلام کو جھنڈو پن کے ہاتھ میں گڑے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جیت عطا فرمائے 900 کلومیٹر کی گال اسلامی لشکر جنٹانے پاچھو آئے تھے حضرت خالد بن ولید ہکڑے سپاہی کے ہلائے ونو سجی ویگت رسول اللہ کے سنائی جا میدان میں کرو تھو سنو مسلمانوں جدے او سپاہی آئے رسول اللہ وٹے وٹھے وچار کے گال سنائیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا کہ تم سنائی نہیں کہ آؤں سنائیاں اے مجھے صحابی 950 کلومیٹر کی دوری میں تھے میدان جنگ میں جیکن کی تھو اس سجی داستان تو سنائیے تو کہ آؤ سنائیاں صحابہ عرض او اچھے وارو سپاہی عرض کہیں کہ آقا آئیں سنائیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی پوچھیں کہ ہانے کی باقی ہوئے تو سنائے عرض کہیں کہ اللہ کی قسم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز آئیں باقی نہیں رکھیں کہ آؤں آکے سنائیں ای آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نگاہ نبوت تو حال ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مائل چھیٹے تھی پنڈیری داؤ اج پن پادو ایمان عقیدو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں آرام فرمائیے تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت میں ساری دنیا ہے ارے حضور جی تو وڈی گال ہے پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا غوث پاک کی گال ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کا خردلتن علی حکم اتصالی فرمائیے تھا اے لوگو اللہ کے تمام شہرے کے ڈسیرے ہویاں وٹھویاں بغداد میں سجی دنیا کے شہرے کے ڈسیرے ہویاں انہیں مجھے سامنے ایڑی ریتے ہیں جیڑی مجھے ہتھیلی میں رائی کا چند دانا میں تھا ای نگاہ غوث آدم ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نگاہ جو آل کرو تو ای مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نظر انے نگاہ آپ جا کن مبارک
داستان طویل ہے، ٹائم شارٹ ہے، مختصر بیان کریے، کن پانجا پا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، مصطفیٰ اللہ کرے نے چھیٹو ہوئے کہ نزدیک ہوئے الگ نہ ہے، ہزاروں مائلے تھی سنی جنہیں نزدیک کی پر سنیں، تمام جی سنیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام، کرامت جی موجی جی کھان متھے لکھ سلام۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت مبارک ادھر حضور کا کن مبارک ہے، حضور کے روزے متھے لکھوں مارو انہیں کا روز، ہر روز ہزاروں لکھوں پنجوں ٹائم نماز سوا پر آکے آؤں ہمیشہ اکڑے مثال دیا تو آؤں رٹو ہی چار جن آتے ہیں، مولانا ایکڑو مسئلہ پوچھنو ہے، ایکڑو جنو ہیڈا تھی کوچے، بیو ہیڈا تھی کوچے، تیرو ہیڈا تھی کوچے، چوتھو ہیڈا تھی کوچے، مجھے چونو پہ بھئی ایکڑو بولو بیا چپ رہے، چار جنے کی گال موٹا نہیں سنا دی، سیدھی سمپل ہے، پانچے گن کن جو کوئی ان کی کیفیت ہے، ہکڑے وقت میں ہکڑی گال سنا دی، بے طرف دھیان نہ رہے، بھلے نکھو سنے وٹو مارو پن دھیان نہ رہے، مصطفیٰ دے سامنے رو، ہکڑے ٹائم میں لکھوں مارو حضور دے نعمت حاضر، کوئی سلام پڑھے تو، کوئی درود پڑھے تو، کوئی استغاثہ کرے تو، کوئی حضور کے درد دل کی گال سنائے تو، ہر ایک پنجی رجوعات کریے تھا، کوئی گجراتی میں بولے تو، کوئی کچھی میں، کوئی سندھی میں، کوئی عربی میں، کوئی انگریزی میں، دنیا کی الگ الگ بھاشا میں سلام مدینے والے آقا متھے، آقا ہر ایک کی گال سنے پڑتا ہے سمجھے پڑتا۔ ای مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم مبارک فرمائیے تا انی ارا مالا کرون و اسمعو مالا تسمعون، اے مجھے امتیو آئیں جو کو نتا دسو نگاہ نبوت انہی کے دسی رہی ہے، انہیں آئیں نتا سنو نگاہ نبی کا کن ان چیزیں کے سنی رہی ہے۔ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نگاہ پاک جو عالم ہے، انہیں کن مبارک کی شان ہے، حدیث سے ثابت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا ڈند مبارک، زبان ڈند، پانجا پن ڈند ہوئے تھا، پانچی پن زبان ہے، حضور علیہ السلام کا ڈند، ایک حدیث آنگے سنائیں گے، اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی گھریں تشریف گنی ہے، رات کو نماز عشاء پٹھیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریں سوئی ڈورو ہتھ میں نے سلائی کیوں تے ڈورو سوئی میں اچھی ونجے وڈی وڈی دیسی سلائی وے بھلے دیو معمولی برندو ہے نیوک پن برندو ہے پن تھوڑو تھوڑو لیڈیز پریکٹس وے تو تھوڑی سلائی کرے ضرورت پور تو کم کرے گی نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سلائی کیوں تے اچانک سرکار آئے ہے مصطفیٰ آیا، ام المومنین حضور جو ادب نے احترام نہ ہوا تھا تو سوئی نے ڈورو ہتھموں نہیں چھڑیں گے، ڈورو الگ تھی میں سوئی الگ تھی میں ڈورو سوئی میں جا نکری میں جا اندھارے میں ڈسے کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا بستر تے بٹھا، ڈسوں جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بستر متی ہاتھ پھیرا رہا ہے، یعنی کوئی وستو تلاش کرے رہا ہے، وہ کیوں تھی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جی کیفیت میری نے حضور پوچھن تھا کہ عائشہ کرو تلاش کن چیزی تلاش؟ تنے ام المومنین کہتا سرکار مجھے سوئی بنا جی میں یہ تلاش کری ہیں۔ حدیث میں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام مسکرایا، مسکراہٹ مصطفیٰ کئی وقت چوا جو زور سے کرے نہ تے کھلیا، مسکرایا، مسکراہٹ میں دند مبارک ظاہر تھیا، دند ظاہر تھیا تو گھر میں ایڑی روشنی تھی، گھر میں ایڑو اجاس تھو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو کوئی سوئی گم تھی
हुई, हुजूर जे मुबारक दंदे की रोशनी में उसको ही नजर आ। शायर के सोज में गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोज में गुमशुदा इतने विनयली सुई मिलती है तबस्सुम से तेरे, रात को सुबह बना देता है जलवा तेरा। ऐ मदीने वाला आका अगर ऐ मुस्कुरायो आंजा मुकद्दस दंद जाहिर थिए तो एड़ी रोशनी फैलाई वने तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुम होली सुई पर नजर आती हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दम मुबारक। जबान पापड़ बोलो था पांची पर जुबान है, एक वक्त स्लिप थी वही, कोई तो भला बोल थी माठो न लगाई। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान मुबारक सुभान अल्लाह। आई मुंह के पथो तो मुस्तफा जी जुबान जो हाल करो आओ ताज निजाम कायनात बदली वने, चंद्र अने सूरज की रफ्तार में फर्क पे, नदी अने नाले जो पानी बदले, इतने सूजी के हवा अने पवन बदलाई वने, पर रसूलुल्लाह जी जुबान में जाती निकरेली गाल कदे बदली न सके। अल्लाह ताला हुजूर जी जुबान में उ तासीर रखे हैं जब मुस्तफा चई दिनो इतने गाल पूरी थी। एकड़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जडे मक्के थी मदीने वे आते तने मक्के में ऐलान थियो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई जीरो जले अचे का मारे अचे उनके 100 उठे नाम गाल कई विया वटो 100 उठे जो इनाम वडो। कई माण्हू तलाश ला आया, हिकिड़ो माण्हू उनजो नालो हो सुराका बिन मालिक जैशम इन वटो घोड़ो जो कोन ई फास अने मिणी थी अगिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुधी पुजी वियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ॾिठो आका दुश्मन अची वियो साओ नज़दीक में अची वियो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चयो अबू बकर दिरजे जी जरूरत न, अल्लाह पां भेगो है, अल्लाह पांजे साथ, इन्नल्लाह माना, अल्लाह पांजे साथ है। घोड़ो उनजो फास हुओ, जॾहिं साओ नज़दीक पुगो तलवार कढे हिकिड़े हथ में नेज़ो के हमलो करिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घोड़े को हुक्म देनो जमीन की चोंच इनकी जले गई। सुराका जो घोड़ो पगे सूदी जमीन उनमें धसी गई, जमीन जले गई। रोनू अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाने भई यार गुस्ताखी नहीं करिया मुके वणन दो। हुजूर जमीन की चोंच छड़े दे छड़ विचार कहीं बनी सके तो एक्सीडेंटली एड़ो बनी वियो है भई यार पाची कोशिश के अलग अलग रिवायतों हैं भई यार रसूलुल्लाह जमीन की चोंच इनके जले गई। 3 वक्त एड़ो थियो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वक्त जमीन की चोंच इनके जले गई। चौथे वक्त चेंज हाँ वायदो करिया तो आमते हमलो नहीं करे। इतने सूदी अगर कोई रास्ते में आजी तलाश में अकेंदो होंदो तो उनके पाछो वारिंदो से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके माफ क्यों हुजूर के चें अर्ज क्यों जे या रसूल अल्लाह उनने मुसलमान न थे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझी वियो जे हेड़ी जमीन जंहिंजे कंट्रोल में दुश्मन के शिकस्त दे उनजो अहिड़ो टाइम अचींदो जो जरूर हिकिड़ो ॾींहुं गालिब थींदा। चओ जो ऐं मूंखे माफ़ कया या ई लेखित में ॾियो, लेखित ॾेई ॾियो। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ खे चयो जे हिकिड़े जार जी खल मथे हिनके लिखी ॾियो त मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके माफ़ कयो। वो रवानो थियो हुजूर हकल क्यों आए आए हाय हाय हकल करीने चो ऐ सुराका मुझी निगाह नबूवत नेड़ी रही है जे ईरान के बादशाह का कंगन तो जे हाथ में इस्लाम पहिराईंदो मुसलमान थीने अने ईरान के बादशाह का कंगन तो जे हथ में हूंदा। हेड़ो वडो दाओ हेवर तो मक्की थी लेकिन निकरे दुश्मन ताकत नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कलमों पढ़े वारा मक्के में ने चंद मदीने में उन्हें वटे वञी रहा है अने दाओ केडो जे ईरान जे राजा जा कंगन पांजा थींदा ने पा इनके सुराका के पहिराईंदासी अने कंगन करो ई सुनो। उन जमाने में रोम अने ईरान दो महासत्ताओं हेवर जी अमेरिका ने रशिया
उन ज़माने में रोम ने ईरान वो मासत था ईरान हेवर जो ब्रिटेन है ब्रिटेन उनजी महारानी तो मरी हुई उनजो पुत्र है प्रिंस चार्ल्स उनजे मथे ते जो ताज है न ताज उनजे ताज मिजारा जो हीरो है न हीरो कोहिनूर हीरो कितना वरे पहला उनजी 7 अबज डॉलर 7 अबज पाउंड उनकी कीमत आंके ना हुई 7 अबज पाउंड उन ताज मिजारा कोहिनूर हीरो जो है वो चेता जो हीरो हिंदुस्तान जो पर अंग्रेज खणी लिया है वो ताज में सजेलो है एड़ी रीते ईरान जो राजा हूंदो हो न वो हथ में कड़ा पहिरींदो उनजे मिजारा हीरा मोती कई कीमती धातु करोड़ों की कीमत देंदी थी ईरान जो राजा पहिरींदो उन जमाने में अल्लाह जो रसूल सुराखा के चवंदे ही तोखे पहिराईंदासीं असीं पहिराईंदासीं सरकार पर्दो फरमाए विया अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिया हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन बनिया उन्हें उठिया हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन बनिया उन जमाने में हजरत सुराका मदीने में बीमार था मुसलमान थे गया कलमो पढ़ी करो बीमार था साहबा जो ईमान करो याद रख जा मुसलमान थे गया कलमो पढ़ा बीमार था साहबा आया उनकी तबीयत नहीं रहा शरीयत हुक्म है बीमार की अयादत करो हाल चाल पूछो नहीं तो तबीयत वगैरह खराब बोरा बीमार हुआ आश्वासन देनो भाई मौत यकीनी है हूँ पण हिकिड़ो ॾींहुं अचे आंखे अॼु अचींदी सवारे सवारे अचींदी अहिड़ी ॻाल्हियूं कयो सुणे वारे खे लॻे कि हाणे हिन खे नकी थी वियो गांव तो वञा हदीस में हज़रत सुराका वेही रहिया अने उन्हें की जो आए अचे वारा साहबा सुनो को आए समझो था कि हिन बीमारी में आओ मरी वेंदो से दुनिया में जाती हले अल्लाह की कसम हिन बीमारी में नहीं मरा कोई एडो वडो चैलेंज ई पण अल्लाह की कसम से चई सके अल्लाह की कसम आओ हिन बीमारी में मरा नहीं साहबा तुम करो गाल आई एडो वडो दावो करो था कि मदीने जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुके चई विया आहिनि ऐ सुराका तो जी जिंदगी में एडो दी अचींदो कि ईरान के राजा जा कंगन तो जे हथे में पेरे में अचींदा अन्या ओ पेरियो नहीं आ एतरे मुझो ईमान है जब मुझे मौत क्या सुधी नहीं अची क्या सुधी ईरान के राजा जा कंगन मुझे हाथ में न पेराए में हजरत उमर के जमाने में इस्लामी लश्कर ईरान मथे अटैक के ईरान जो सजो खजानो मदीने आयो सरकार फारूक आजम ईरान के राजा जा कंगन खड़ी ने हजरत सुराका बिन मालिक के पेराए आए है आशिक ता नहीं रहो कंगन पेरे हाथ तू करे ने चो है सहाबा सुनी गनो तारीफ है अल्लाह की सदको है मोहम्मद रसूलुल्लाह जो को ईरान के बादशाह जा कंगन हिकड़े बकरी चारे वाले सुराका के हाथ में जरा पैरा दे ई मोहम्मद मुस्तफा जो सदको है अने इनकी दीन की बरकत हुई ओ कमा काला सुराकतो इब्न मालिक यानी ई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुबारक जुबान की तासीर हुई अने जुबान मिजाथी हिकड़ी वस्तु निकरी थी जंहिंखे पाण थुक चो लुआब दहन मुंह जो पानी उर्दू में लुआब दहन चवाजे लुआब इतरे मुंह जो पानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लुआब दहन पांजो लुआब पांजी थुक आंखे खबर होंदी है वर तो ओछो थी वियो पहला शेरे में ठिकाने ठिकाने लिखियल हूंदो ऐं थूक वो नहीं गंदगी थाए थे हेॾा थुक जाना गंदगी थींदी पर मदीने वाला आका आंजे लुआब दहन मथे कुर्बान वञो मौला अली शेर खुदा जो अखियों दुखे क्यों लड़ाई में त्रेडी के हाजिर मौला अली हुजूर पथे का अली किदा है कि आका इंजो का अखियों दुखे क्यों चो कोठे तो हजरत अली आया अली क्रोध हुए थे आका अखियों दुखे क्यों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुक मुबारक मौला अली की आंखें में लगाए लुआब दहन कोई टीपो न लिखी देनो कोई दवा ना लुआब दहन मौला अली कहता है अल्लाह की कसम जिंदगी में कोई कदे मुझे अख दुखई न ही लुआब दहन मुस्तफा अने मुझो ईमान पे कहतो
کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں میڈیکل دا تمام خزانہ، دوا دارو دا تمام خزانہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے لعاب دہن میں رکھے. حضرت ابو بکر صدیق کے غار میں سب بگڑی ہوئی، سویا ہوں سب ڈنک مارے. حضرت ابو بکر صدیق کے بدن میں سے زہر پھیلائی ہوئے، رون لگا. ابو بکر روئے، رون لگا. آقا پوچھوں کرو گالے کہ سرکار لطف تو کوک وستو بگڑی رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کے پگ متھے لگایا. حضور کے لعاب دہن یعنی تھک مبارک کی برکت سے اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے شفا عطا فرمایا. بیر شفا. بدر انے مدینے کے وچ میں ایک کوہ ہے، اج پر موجود ہے. پور وارا اگر بدر آئی وञو تو وچ میں اچے تو پانی اسی ویاسی تھوڑو کجو، پر اللہ کی قسم ان پانی کے مجارا جو کو ٹیسٹ ہو نے زندگی میں کوئی پانی میں ایڑو ٹیسٹ نظر نہ آئے. پاکے یہ لگے کہ ان پانی کے مجارا کھن وجے لیے شکر وجے لیے. ای حدیث میں روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی وٹانا تو ان کوئے کے مجارا لعاب دہن ویدو انہیں کھارو پانی حضور کے تھک مبارک کی برکت سے مٹو تھی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایکڑا صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکڑی لڑائی میں نہیں کہ تیر لگو، تیر اکھتے لگو. عرب ہمت وارا بورا ہوں اکھتے تیر لگو سے کھینچو، اکھ جو ڈوڈو سجو باہر تھی گو. ان کے وری تیر میں جاتی الگ کیوں. ہاتھ میں اکھ جو ڈوڈو کھنی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. صحابہ جو ایمان کا نیرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ہاتھ میں جا اکھ جو ڈوڈو لگائے، تھک مبارک لگایا. چونکہ اللہ کی قسم لگے تو منہ کے کدے ہن اکھ میں تکلیف نہ ہے. ایکڑو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایکڑے یہودی کے ختم کرے لا گیا. ابو رافع دشمن اسلام مسلمانے کے ختم کرے جا رات بھی پلان بنائیں گے. ایکڑو صحابی اوڈا پجی گیا ان کے ختم کیوں. پاچھا نکرے تھے بنگلے متھا کے نیچے کھڑی پیا، ٹنگ جڑی پئی فریکچر تھی گیو، لڈی رہی ٹنگ فریکچر. حضرت عاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالو ہے چھڑی پہ تو بھیگا ہکڑا بیا صحابی ہوا ہمت وارا کہا کلیں دکھایا ان کے ٹنگ میں تو فریکچر تھی گیو، ہلے جڑی طاقت نہ ہے، پیڑا پر پنجی جگہ تے ہیں، کلیں دکھایا. رسول اللہ ہوتے بیٹھے آئے، یا رسول اللہ آج صحابی جو پگ میں فریکچر تھی گیو. حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ٹنگ کے لگایا انہیں لعاب دہن لگایا. اللہ تعالیٰ سوار تھیے ان پہلا تاتکالیک انہی کے شفا عطا فرمایا. ای آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن جو برکت ہوئی، حضور کے تھک مبارک کی برکت ہوئی. ایک مشہور روایت ہے مولانا روم لکھے ہوئے ہیں حدیث کی کتابیں میں پڑھا ہے. جڈیں خندق کھودا نہیں کہ خندق مدینے میں ایک لڑائی ہے، لڑائی تھی جنگ خندق ہجری سن 5 میں سجو مکو انے عرب حملو کریلا مدینے تے بگو. اللہ جو رسول صحابہ وٹا مشورو کرو جھانے کرو کریندا. صحابہ عرض کری تا کہ آقا حضرت سلمان فارسی مشورو ڈنو کہ ہیڈو وڈو لشکر سجو عرب پانچی آبادی اوچھی ہے، لڑے وارا اوچھائیں تو پا مدینے میں رہنے ڈیفینس کریوں. سرکار تو ٹھیک ہے، ڈیفینس تو طریقہ ہی ہے کہ مدینے کے چارے باجو خندق ہو تو کھائی کھودے گنو دشمن چارے طرف سے حملہ نہ کر سکے. اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حکم دینا جو بڑے بیگا تھے انہیں خندق کھودو کھائی کھودو. اجا پن ہکڑے ٹھکانا مجھے ڈٹھل ہے کھائی اجا سودی موجود ہے. ادھو کو خندق رسول اللہ جو صحابہ کھودو ان جا ٹھکانا امک ٹھکانا میں تو ان کی نشانی اجا پر موجود ہے. رسول اللہ نے صحابہ آقا پنڈ خندق کھودو تھے. حدیث میں صحابہ دے ساتھ ای نہ آؤں تا خالی آرڈر ہلائیاں، آؤں تا پی رہیاں، آؤں تا باپو ہیاں آئیں کم کرے وارا ہے، آؤں تا آرڈر نہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنڈ مزدوریں دے ساتھ کم کیا. حضرت جابر ہکڑو غریبی کھادے پیتے کوئی وستو نہ سجو مدینو خندق کھودے میں لگی ہوئے انہیں مل مجوری تے کوئی ونیت کیک ملے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسن تا
کہ رسول اللہ کے پیٹ متھے وہ پتھر بدیلا ہے. عرب جن کا بخ وधारे لگے تو پیٹ سے پتھر بدیندا ہو. مجھے تھی سمجھ میں آتے تو کارن جکو ہے مجھے ایڈیو ہے کہ پیٹ جنہیں خالی وین ہوا بھریلی وین تو بخ جو احساس وधारे تھی. متھے پائنو بدھی چھے نا خالی جگہ اوچی تھی وین تو بخ جو احساس کم شاید یہ کارن ہو. وہ پتھر بیا مرے ہتو کو پتھر صحابہ مرے بدھے ہوئے. حضرت جابر ॾिसो جو رسول اللہ کے پیٹ متھے وہ پتھر بدیلا گھریں ویا. گھر والی کے پوچھیں تا گھریں کرو ہے تنے گھر والی عرض کریں تا آئے تک یہ تھوڑو گھنو اٹو ہے ہکڑو سا اج کل جے حساب سے آئیں پوچھو تو 4 کلو 90 گرام اترو اٹو ہے. نہ بکری جو اکڑو بچو ہے 5-6 کلو ساگ نکرے اترو. اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حالت ڈسی نے حضرت جابر گھرواری کے چینتا جا آؤ وہ ڈسی آئی ہیں شاید تو نیرو منظور نہ کری ہے. مجھے نگاہ دکھیں جو رسول اللہ کے پیٹ میں تھے وہ پتھر بدیلا ہیں. جترو بنی سکے مانے تیار کر رسول اللہ کے کھا رہے ہیں. گھرواری چہیں کہ ٹھیک ہے آئیں بکرو ذبح کرو نڈو بکرو گدلو جن پانی بولی میں چوا جو حلال کیوں انے چو تو اٹو جکو ہے نے ای تیار کر اچھی نے رسول اللہ کے حقل کیوں. صحابہ حدیث میں ہے کہ لگ بھگ 1000 صحابہ کھنڈ کھودے ہوتے. کتنا 1000 صحابہ 4 کلو 90 گرام آٹو 4-5 کلو ساگ. اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جابر حقل کیوں پرائیویٹ میں حقل کیوں انے سجی دل جی گال سنا آقا آنجی بخ موٹا نتی نیرا جی سرکار تھوڑو گھنو اٹو ہے ہکڑو ساگ تھوڑو گھنو ساگ ہے چند خاص صحابہ کے کوٹھے آنے بپارے مانی مجھے گھرے کھیجا. آقا چون بھلے منظور ہے تو جی دعوت. حضرت جابر روانہ تھیا انا بچار پن کھاؤ رسول اللہ اعلان کیوں آقا اعلان کیوں اے خندق کھودے والا صحابہ سنو اج بپارے آنجی منی جی جابر بن عبداللہ انصاری کے گھرے دعوت. 1000 صحابہ کے رسول اللہ چاہی دنو آنجی منی جی دعوت حضرت جابر کے گھرے آج. ایمان کہڑو سیدھا گھریں ویا گھرواری کی چون جو دعوت کا دے دنی پر رسول اللہ منی کی دعوت دے دنو جو جابر کے گھریں 1000 مارو کی دعوت. گھرواریوں بائیوں صحابہ سبحان اللہ ایمان کا نیرو آپ کی گھرواری چین جو اے جابر اے مجھے سرتاج سون رسول اللہ کے دعوت پانے نہیں ہے سجے صحابہ کے دعوت رسول اللہ دنو آئے ہوں ہمیں سجے کی دعوت رسول اللہ کی ذمہ داری نہ تھی. گھبرائے کی ضرورت نہ ہے. حضرت جابر بھی آتے ہیں کہ رسول اللہ کیوں جب مانی نہ گھڑی جا ساگ تیار کرو مانی نہ اتاری جا آؤں چاہتے ہیں پٹھیا مانی تیار کری کہ ٹھیک ہے آقا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے کوٹھے نے دیا. پہلا کرو کیوں حدیث پاک میں آتے تو ساگ کی تپیلے میں رسول اللہ اپن جو لعاب دہن لگائیں تھک مبارک ان میں ذرا دو انے اٹو جو کو بوئلو پیو ہو ان جے مجارا لعاب دہن رسول اللہ جو شامل تھو. حکم دنو جو دو جی ہکڑی پائیں ایڑی ریتے ویندا تو کئی ایک بھائیوں مانی گھڑیلا ویٹھو صحابہ کہتا کہ اللہ جی قسم 1000 صحابہ کھائی گرو نہ اٹو اوچھو تھو انے نہ ساگ اوچھو تھو. حضرت جابر کہتا کہ اللہ جی قسم رسول اللہ ہکڑو 1000 مانو کوٹھے آیا ہوا اگر لکھ صحابہ ہوئے تو اسان جو 4 کلو اٹو انے ہکڑو بکری جو بچے جو ساگ ہکڑے لکھ صحابہ کے رسول اللہ کی تو لعاب دہن کی برکت سے منی کے کافی تھی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لعاب دہن ہے مسلمانوں یعنی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لعاب دہن کے مجارہ پر ایریوں برکت ہیں تو نزول رکھے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ مبارک
कुपन हुजूर फरमाए तो ऊती तो बेमफातिहिल अर्द व वज़िअत फी यदी, अल्लाह ताला सभी कायनात के खजाने जो कुंजियों मुझे हाथ में रखे हैं। आला हज़रत कहता मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दुनिया का नेरे ने कहती जो अरे हाथ खाली, अरे नादान खबर नहीं, खाली नहीं। अल्लाह ताला के खजाने जो कुंजो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा के हाथे में देने फरमाया था इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मोती, आवता विराय वाला देने वाले मुझो रब है। हिकड़े हथा गिना तो ने बे हथा अल्लाह की नेमतें के तकसीम करिया। अल्लाह की अता में कमी नहीं, मुझे सखा में कमी नहीं। ये हद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा को इन हथें जी करामतूं बरकतूं मोजिज़ात बयान करियां। हिकड़ी गाल टाइम पण थई दे तो पूरो, हिकड़ी गाल सुनाए ना गाल पूरी करियां। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे ने मक्के थी मदीने वञी रहा है। रस्ते में हिकड़ी औरत जो तंबू खीमू, उन औरत जो नालो वो उम्मे माबद, मुसलमान न हुई, मुसलमान कोई थे, सखी हुई, सखी एड़ी सखी जो जंगल में तंबू वाले ने बैठी हुई। कोई मुसाफिर वटा दे तो उनके मानी खा रहा है, खीर दे, पानी दे, जरूरत की तमाम चीजों पूरी करे। सखी उम्मे माबद उन जो नालो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हिजरत कयो तो उवर डुकार अने अरब जी सॼी मालदारी सुगार मथे हूंदी हुई। भले खेती न हुई पर सीम में चढ़ो हुए एतिरे ऊ जनावर ढोर ढाकर उन्हीं जा सुखी। हाणे ही बाई जेको न उन माबत डुकार वरो सीम में चढ़ो न, बकरियां के खाधेला न, बकरियां के खोराक न हुए एतिरे पोइ आड़ू माड़ू तो गरीब ने खाधी। तो पर आदत हुई ना, आदत सखियों की आदत मिटे न, इन लाइ करे सखी कोशिश करी माने ना खीर ना खारे जी कोई वस्तु ना छताए इन जे झूपड़े में पानी जा बुतार थदे पानी जा माटला रखे। जे सखावत की आदत मुझी गायब न थी, बुतार माटला पानी जा रखे न, जो को वटा देन उन्हीं के पानी पीराए दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुझाना बिया यहाँ थी वटा पहला थी इरादो हिन जे झूपड़े जे में जरा आराम करींदास। आए हाय मुझो ईमान थे तो अज इन उम्मे माबद जो भोंगो अर्श कना थी वदारे अफजल ले जेने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कदम मुबारक लगा। हुजूर जे कदमे की बरकत सी आज इन झोपड़े इन भोंगे की मेराज चाहिए अर्श अजीम कदा वदारे इन जो मर्तबो ने मकाम थी। सरकार में जाना गया पूछो खादे ला कोई वस्तु है दोषी माते सरकार किए न खीर के खीर पर न थदो पानी है सरकार पेश करिया हाथ जोड़े ने पानी जो गिलास भरे ने पी रहे चारों। सरकार दिसे था जब उनजे भूंगे में हिकड़ी बकरी बधेली बकरी से पण वडी हने बकरी आऊं आड़ू नहीं आ मुंडे बकरी है पर थोड़ी घणी माहिती है। जनरली बकरी की उम्र 15 थी 16 वर्ष, हिकड़ी बकरी की उम्र 15-16 वर्ष। बकरी न पर गड्डी हड्डा देसे वेठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो कि हिन बकरी के दोए ने खीर दो। उम्मे माबत के सरकार ई बकरी तो गड्डी थी रही है हने इनमें खीर न है हली पर नथी सके शरीर मथे मांस पर न रुगो हड्डा आहिनि। नहीं बकरी मेरी वने पर नथी एतरो मुझो शोहर मुझो घरवारो जो कोन ई छडे न हले वने तो नहीं बकरी चारे के ही भले हेते थई बुंगे में छडे वने तो। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अगर रजा हुए तो आऊं मुझे हथें दोई आइन मुझे हथें ऊ खातून ऊ बाई चेंज ठीक है आंजे हथें पर हिन गड्डी वडी बकरी में रोवा हड्डाई इनमें खीर आए ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हथ जिन हथ से चंदर का वो टुकड़ा थी गया आए है जिन हथ से
غروب تھیلو سورج پاچھو آئے ان ہتھے میں اللہ تعالیٰ ایڈی شان نے مقام عطا فرمائیں جو اللہ دو نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا انہیں ان بکری کے کھیر کے ڈوئے کی کوشش کیوں اللہ جو نہ کرو وڈو تھاؤن سے رکھیں سامنے صحابہ کہتا ہے اللہ کی قسم معبد کے گھر میں 33 تھا ہوا 33 تھا کھیر سے 33 تھا بڑا دیا ہمیں تھا میں رسول اللہ جو انیا دیو تھا دو ایسے پر کھوئی دوئے دیا کہ آقا تھا مرے بڑا دیا ہمیں تو پانی ٹھیکانے پر کھیر رہتی ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنڈ کھیر پی دوں حضرت ابو بکر پی دوں عبداللہ بن عریقت عامر بن فہیرہ پجنا بیاہ ہوا اوپر کھیر پی دوں اور ان کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھی روانہ تھا علماء لکھیں تھا کہ ای بکری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ورے مدینے میں رہا تیم اٹھیا 28 ورے ابو بکر صدیق امیر المومنین ہوا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سودی ای بکری جیری ہوئی انہیں 6 سودی ای بکری پن جو کھیر کڑے پر بند مکے ہوئے ای مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھیں کی برکت سانجھی جو عورت جو گھر والوں آئے پوچھیں دوبارہ ہیڑی خوشبو آئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں مجھے مدینے والوں آقا جڑا تھی وٹا دیں وہ گلیوں مہکے وٹھی خوشبو پھیلے وٹھی انہیں نیرے والے کے خبر پہ جو کوٹ وٹائے والوں یہاں تھی گزرے ہوئے صحابہ حدیث میں آتے تو مفتی احمد یار خان صاحب لکھے ہوئے ہیں کہ صحابہ حضور کی تلاش میں نکلے تھے تو گلے کی خوشبو تھی سمجھی گئے تھے کہ رسول اللہ ہند رستے میں جاتے گزرے ہوں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سانجھی تھی تو گھر والوں آئے پوچھیں بلا کوئی آئے ہو کہ ہاں کیرو ارے جو کرو گال کہیں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں آئے ہیں ایک ماہ مدن چندر جوڑو چہرو ایک ماہ مدن گورا سا بدن خوبصورت حسن و جمال جمالی چندر پر شرمائی نیچی نظریں نگاہ ہمیشہ نیچی کل کی خبریں جھونپڑے میں وہی نے سجی دنیا کی خبروں سنائیں تھی ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں سنا کے سخن دکھا کے فبن میرا لوٹ لیا سب تن من دھن وہ اچھے وارو ایڑو حسین وہ اللہ کی قسم اجپن حدیث میں جانا ای سجو قصوں سے لکھے لو ہے کہ ہکڑے نظر پئی انہیں آوتا ان جو کلموں پڑی انہیں دل جان سے مومن تھے نہیں سے اتنے لا تو ان کے چہرے انہیں شخصیت میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈی تاثیر رکھے دوستان محترم ٹائم پورو تھیو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا شمائل یعنی سر مبارک وٹا تھی کرے نے پگ سودے آپ دے آزا مبارک کی ہکڑی شان پسینوں پانجے پسینے پگر میں جا کے بدبو نکلے حضرت ام سلیم ہکڑی رسول اللہ ستا ہے حضرت ام سلیم انس بن مالک کی والدہ حضور دے ہتھے متھے پگر تھو حضور کے پگر ودارے تھیندو ودارے پسینو تھیندو انہیں علماء کال نے کیوں آئے ہوں جترو مارو ودارے شرماؤ ہوئے نا ان کے پگر ودارے تھے ای علماء لکھے ہوئے ہیں ودارے شرم مارو ہیں ان کے پگر ودارے تھے ستا ہی پنکھا دوا نے ایسی نوا پگر تھے اٹھ حضرت ام سلیم حضور جے ٹھوٹ متھا تھی پگر کے بھیگو کرے نے سیسی میں ودوں تھے رسول اللہ بیدار کیا پوچھو ام سلیم ہی برو ہے کہ آقا آنجو پسینوں اگر اساں کے انتر نہ ملے تو ہی آنجو پسینوں اساں کے انتر کی جگہ پہ کم رہی ہکڑے مدینے کے مجارہ ہکڑے بائی کے گھرے ویاں ہوئی چھوکری کی شادی ہوئی انتر کی تلاش میں غریب ماڑوں میں انتر کیا تھی حضور کی بارگاہ میں آوے کہ آقا انتر نہ ہے مجھے دی جو ویاں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی متاتے ہی کرے نے انتر جا پسینے جا تند ٹیپا بوٹل جمع جارا وجیدن صحابہ کہتا ہے اللہ کی قسم ان خاتون کے انتر لگائے آئے ہو تو ان کی سجی نسل کے اللہ تعالیٰ مؤثر بنائے اترے سودی جو انہی کے گھر کے بازوں میں جا کوئی وٹا دے تو ان کے وہ خوشبو ہوتی دی رہی
خوشبو والے جو گھر ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کی شان کے بدلے میں پاکے آقا سے سچی نے پکی محبت عطا فرمائے۔ اجی نیاز جو کو ہے ای سمیجا زکریا نور مام پریوار طرف سے انہی کے ماں پہ جی سال ثواب لا کرے نے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی نے پکی محبت نے عشق عطا فرمائے، نے منی تھی وڈی گالی ہے کہ حضور جو طریقہ ہے امت عمل کرے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام شاہبتها سلام علیکم شاہبتها سلام علیکم دعالم کی داتا سلام علیکم شاہبتها سلام علیکم شاہبتها سلام دو عالم کی داتا سلام علیکم، ہر ایک گل کی ٹہنی سے یہ آواز آئی، یہ آواز آئی، ہر ایک گل کی ٹہنی سے یہ آواز آئی، یہ آواز آئی، نبی آ رہے ہیں سلام علیکم تو عالم کی داتا سلام علیکم شہنشاہ بدہا سلام علیکم تو عالم کی داتا سلام علیکم بجھی آگ داس کا کہ نبی کے قدم سے نبی کے قدم سے بجھی آگ داس کا وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين